بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگارے کے ناظرین کو بہت بہت سلام۔ میرا یہ پروگرام 9 دسمبر سے 15 دسمبر تک کا ہے اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے سوالات بھی، اپنے کمنٹس بھی مجھے دے رہے ہیں۔ میں بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں پھر ایک دفعہ کہتا چلوں کہ میرا یہ پروگرام یا ذائچہ جو ہے یہ ہندی طریقہ کار پر ہوتا ہے، اس سے میں جوابات دیتا ہوں۔ اب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ جو اس ہفتے معاملات ہونے ہیں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پاکستانی معیشت اس ہفتے اچھی رہے گی۔ نئی پالیسی گورنمنٹ نہیں بنا سکے گی، اگر بنائی تو وہ قابل عمل نہ ہوگی، یعنی اس پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اور داخلی معاملات اچھے رہیں گے، مگر عوام میں ایک ہیجانی کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے، مطلب لوگ دیکھیں گے ایک ہیجانی سی کیفیت ہوگی عوام میں۔ موسمی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے، احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور بیرونی معاملات میں ماحول جو ہے وہ سازگار رہے گا، کسی قسم کا دباؤ ہماری کنٹری پہ نہیں آئے گا، اور روپے کی حیثیت ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوگی۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کی تھی کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اپنی جگہ جمع رہے گا، نہ گرے گا نہ بڑھے گا۔ اس ہفتے ایسے آثار ہیں کہ روپے کی حیثیت بہتر ہوگی ڈالر کے مقابلے میں، ڈالر روپے کے مقابلے میں کچھ پیسے گر سکتا ہے۔ تو ناظرین اب آ جاتے ہیں میں آپ کے معاملات کی طرف کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل، جسے انگلش میں ایریز کہتے ہیں، برج حمل والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے۔ ان کی شخصیت متاثر کن رہے گی اور مالی معاملے میں تھوڑا سا برج حمل والوں کو احتیاط کا دامن اختیار کرنا چاہیے۔ نہ یہ قرضوں کی طرف جائیں، نہ قرضہ دینے کی طرف، نہ لینے کی طرف۔ ابھی کچھ عرصہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ اگر اس دورانیے میں جب تک کہ ان کے دوسرے خانے میں راہو بیٹھا ہے، اس دورانیے میں اگر یہ اس قسم کا کوئی لین دین کرتے ہیں تو وہ لین دین ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ ذرا احتیاط سے کام لیں۔ اور جب برج حمل کا میں تیسرا گھر دیکھتا ہوں تو یہاں عطارد کی حکومت ہے اور عطارد اچھی جگہ بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ جہاں ان کے خاندان میں کچھ جھگڑے وغیرہ بنے ہوئے تھے وہ اب راضی نامے کی طرف آ جائیں گے، اور کسی قسم کی کوئی بہن بھائیوں میں چپکلش تھی تو وہ ختم ہوگی۔ جب ان کا چوتھا گھر دیکھتا ہوں تو یہاں سے بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ چاند ان کے چھٹے خانے میں بیٹھا ہے، تو فیملی میں یا گھریلو معاملات میں کچھ تھوڑا سا کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، کچھ ذرا آپ اپنے آپ کو تنگ محسوس کر سکتے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ ابتدائی ہفتے کے ابتدائی 3-4 دن جو ہوں گے، 3 دن ہی سمجھ لیں، ابتدائی 3 دن میں یہ کھچاؤ محسوس ہوگا، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ اور جب میں ان کا 5واں گھر دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات بڑے اچھے اور بہترین چل رہے ہیں، اور اولاد کے معاملات بھی اچھے چل رہے ہیں، اور جن کا کوئی افیئر وغیرہ ہے تو وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے، اور بلکہ بہت اچھا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، صحیح چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
جب میں ان کا چھٹا گھر دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے. جب چاند چھٹے خانے میں آئے تو نزلہ زکام کی کیفیت پیدا کرتا ہے، کھانسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے. اور یہاں وہ اس طرح سے بیٹھا ہے کہ بعض لوگوں کو کمر کا درد بھی لاحق ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ نزلہ زکام اس قسم کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ پیش آ سکتے ہیں. اور جب میں ان کا 7واں گھر دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ براجمان ہے اور چاند اس کو بالکل قریب بیٹھا ہوا ہے، تو گویا زوجین کے درمیان جو معاملات ہوں گے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے، بہت اچھے چلیں گے. اور اگر ایسے لوگوں پہ کوئی مقدمہ وغیرہ چل رہا ہے تو وہ مقدمہ بھی بہتری کی طرف موو ہوگا، اچھا ان کے حق میں جائے گا اور بہتر فیصلے ہوں گے. اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بھی بیٹھا ہے اور عطارد بھی ہے اور کیت بھی ہے، تو گویا ان کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے لیے بہت بہتر اور بڑے باعزت ثابت ہوں گے. اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہوگی. جب میں برج حمل کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کے سفر کسی وجہ سے ہرڈل کا شکار ہوں گے، رک سکتے ہیں، سفر نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو بڑی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد ہوگا، اور شاید وہ جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں وہ مقصد پورا بھی نہ ہو. اس لیے یہ ہفتہ سفر کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے. اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل اپنی آب و تاب سے بیٹھے ہیں اور مریخ کی بڑی کامل نظر ہے اس پر، تو ان کے کاروباری معاملات یا ان کی جاب کے معاملات جو ہوں گے وہ بڑے اچھے اور بہترین چل رہے ہوں گے، بلکہ بعض لوگوں کی ترقی کے امکانات بھی روشن ہو سکتے ہیں ان کی ترقی کے معاملات. برج حمل والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا شافی ہو، یا اللہ ہو یا شافی ہو. اس کی 2 تسبیح پڑھنا برج حمل والوں کے لیے اس ہفتے بہتر ہے. اور برج حمل والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے ہرے رنگ کی چیزیں خیرات کریں، بالخصوص سبزی یہ لے کے خیرات کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. کسی بھی ڈیزرونگ کو یا کسی فقیر کو، صدا لگانے والے کو، کسی کی طرح کہ ایسے کسی بھی آدمی کو آپ سبزی لے کر دیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف. برج ثور والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی ذاتی شخصیت یا ان کے اپنے جو معاملات یہ اپنے آپ کو دبا دبا سا اس ہفتے محسوس کریں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے میں یہ کہوں کہ ان کے لیے کوئی پرابلم ہے. اپنے آپ کو ان کی محسوسات ایسی ہوں گی جیسے یہ دبے دبے سے ہیں. جب میں ان کا 2واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، وہ ان کی گرپ میں رہیں گے. نئے ایسٹ بڑھنے کے امکانات ہیں، اور اگر نہ بھی بڑھے تو کسی قسم کا خسارہ نظر نہیں آتا، نقصان نظر نہیں آتا. اور جب میں ان کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سے ان کے تعلقات عامہ بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ان کے بہتر ہو رہے ہیں. اور اگر خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلم یکسر ختم ہو جائیں گے، بالکل معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب میں ان کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک سورج ہے اور ان کی اپنی لگن میں راہو بیٹھا ہے. گھر کے معاملات تو ٹھیک چلیں گے، گھر کے جو بھی رویے ہیں وہ آپ کی گرپ میں رہیں گے، لیکن آپ اپنے اوپر ایک دباؤ سا محسوس کریں گے گھر کی طرف سے. معاملات جب کہ ٹھیک چل رہے ہوں گے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں برج ثور والوں کا تو تعلیمی معاملات بہت اعلیٰ اور بہترین ہوں گے، بڑی بہترین انداز سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو اولاد کے معاملات ہیں وہ بھی معاملات بہت اچھے ہوں گے، اور بلکہ اولاد قابل فخر بھی آپ بعض جگہ ثابت ہو سکتی ہے. اور جن کے افیئر وغیرہ ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں تو افیئر بھی ان کا بڑا اچھا چلے گا، خوش کن رہے گا.
اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زہرہ براجمان ہے اور چاند جہاں بس آیا کہ آیا، آنا چاہتا ہے جلدی، تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو کوئی مثانے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میڈیکلی دوائی کریں، بہتر ہوگا، بلکہ دوا تو ضرور کریں۔ اس علاج کے لیے آپ کو طب کی دوائی اگر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ ویسے جو مرضی دوا یوز کریں ضرور کریں، لیکن طب کی زیادہ بہتر ہوگی۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج عطارد اپنا رنگ دے رہے ہیں، بہترین رنگ دے رہے ہیں، تو زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے اور آبرومندانہ انداز سے آگے بڑھیں گے، آبرومندانہ انداز سے۔ اور جو لوگ اپنے مقدمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کے مقدمات ان کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ابتدا میں کہہ گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کچھ دبا دبا سا محسوس کریں گے، تو وہ دبا دبا یہاں بھی محسوس ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کو کوئی دبا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے لیے منصوبہ سازی اور فیصلہ سازی اچھی ہے، لیکن بہت اچھی نہیں ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے اور مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل اپنا رنگ دے رہے ہیں۔ ان کے سفر جو ہیں وہ بہت آسانی سے ہو جائیں گے، یہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں کامیاب سفر کریں گے، اور ان کے روحانی معاملات جو ہیں وہ بھی بہت بہتر ہو رہے ہیں، بڑی اللہ اللہ کرتے پھر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو عمل و روزگار کے حوالے سے، یعنی آپ کی کوئی جاب ہے یا آپ کا کوئی تجارت ہے، جو جہاں سے بھی آپ اپنی ارننگ کرتے ہیں، تو وہاں کچھ تھوڑا کھچاؤ، تھوڑی کمی کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں گے جیسے بے روزگاری کی کیفیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بہتری اور رحمت طلب کریں، انشاءاللہ میرا رب بہت مہربان اور کریم ہے۔ برج ثور والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا عظیم ہو، یا اللہ ہو یا عظیم ہو۔ اس کی 2 تسبیحیں پڑھنا روزانہ، اور وقت اس کے لیے بہترین ہے دوپہر کا۔ دوپہر کے وقت یا اللہ ہو یا عظیم ہو پڑھنا بہت بہتر ہے ان کے لیے۔ اور جو اس ہفتے برج ثور والوں کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ بچوں میں کوئی میٹھی ٹافیاں یا کوئی میٹھی مٹھائی کچھ بچوں میں تقسیم کریں، بچوں کو جو بھی کھلا سکتے ہیں وہ بچوں کو بانٹیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، تگ و دو اور بھاگ دوڑ کے ساتھ یہ ہفتہ گزرے گا، لیکن اوورآل اچھا ہے۔ ان کے جو دوسرے خانے سے ہمیں مالی معاملات نظر آ رہے ہیں وہ بہتر اور مضبوط جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہاں کوئی نئی ایسٹ کا اضافہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ابھی، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ مضبوط رہے گا۔ ان کے تیسرے خانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاملات، ان کے تعلقات، ان کے دوست احباب وہ ان کے ساتھ بہت فیور اور بڑی محبت سے گزریں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ خود تھوڑے سے ان کے ساتھ جذباتی ہو رہے ہیں، تو اپنے جذبات پر قابو پائیں۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اپنا رنگ دے رہا ہے، تو فیملی اور گھر کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے بہت اچھے ہوں گے، اور بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں کوئی ایونٹ بھی چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اور چاند اپنا رنگ دے رہے ہیں، 2 ستارے مل کر رنگ دے رہے ہیں، تو ان کے تعلیمی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہوں گے، ان کی اولاد کے معاملات بہت اچھے چل رہے ہوں گے، اور ان کے افیئرز جو ہیں وہ بھی اچھے چل رہے ہوں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو بلڈ پریشر اور بیک بون میں درد ہونا، تھکن زیادہ محسوس ہونا، اس ہفتے ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اپنے بلڈ پریشر کے حوالے سے ذرا محتاط رہیں، فوری دوائی اور وقت پر دوائی کا استعمال کریں۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں برج ثور کا،
برج جوزہ والوں کا جب 7واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے زوجین کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے۔ ہاں البتہ کوئی اگر مقدمہ بازی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ ابھی تھوڑی سی طول پکڑے گی اور بحث مباحثے میں آگے بڑھے گی۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں برج جوزہ والوں کا، تو یہاں زحل اور مشتری اپنی کیفیت سے بیٹھے ہیں اور عطارد بھرپور نظر سے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی فیصلہ سازی اعلیٰ ترین ہے، بہترین فیصلے کر رہے ہیں، اور منصوبہ تو آپ کمال بنا رہے ہیں، بہترین منصوبہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس وقت، اور اس میں آپ کو سکسیس رہے گی، کامیابی رہے گی۔ اور جب میں 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، روحانی معاملات بھی آپ کے بہتر رہیں گے، روحانی معاملات میں تھوڑی سی آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جب میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بڑی مضبوطی سے جمع ہوا ہے، تو روزگار کے جو معاملات ہیں، اگر آپ کی تجارت ہے یا آپ کا کوئی جاب وغیرہ ہے، اس میں آپ جرنیلی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، حکومت کرنے کے انداز سے آگے بڑھیں گے آپ، حکمرانی رہے گی آپ کی بزنس میں، آپ کی جاب میں۔ برج جوزہ والوں کی اس ہفتے جو تسبیح ہے وہ ہے یا رب یا کریم، یا رب یا کریم۔ اس کی 2 تسبیحیں پڑھیں اور علل صبح پڑھیں، اس کے لیے بہتر ہے۔ اور برج جوزہ والوں کی جو اس ہفتے خیرات ہے وہ ہے ملک پروڈکٹ، یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہت بہتر ہے، دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت ابھر کر سامنے آئے گی، کچھ اچھے کام سرزد ہوں گے، بالخصوص رشتہ داروں کے معاملات اگر آپ کے ذمے ہیں تو وہ بہت بہتر انداز سے آپ حل کر پائیں گے۔ جب میں آپ کا 2واں خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات اپنی جگہ جمے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ اور جب 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھے تعلقات بنیں گے، فائدہ مند ہوں گے۔ اور جب آپ کا 4تھا خانہ دیکھتے ہیں تو گھر کے معاملات جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ اور بہترین رہیں گے۔ اور یہاں برج سرطان والوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایسی کیفیت بن رہی ہے کہ بعض میرے بھائی سواری کا فائدہ حاصل کر پائیں گے، نئی سواری بھی خرید سکتے ہیں میرے یہ دوست۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو تعلیمی معاملات بڑے بہترین اور عزت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی بہت اچھے جا رہے ہیں۔ البتہ بعض دوستوں کی اولاد سے تھوڑی سی کھنچاؤ یا تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت رہے گی، لیکن معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اور جن لوگوں کا افیئر وغیرہ ہے وہ ٹھیک رہے گا، اس ہفتے بہتر رہے گا، پیار محبت اور عزت کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور جب 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے خوب رہیں گے، بڑی عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی کچھ عرصے کے لیے آپ ذرا فیصلہ سازی نہ کریں، اور بالخصوص ہفتے کے پہلے 3 دن بالکل کوئی فیصلہ نہ کریں یا نیا منصوبہ نہ بنائیں، 3 دن کے بعد آپ بنا لیجئے گا، بہتر رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا آپ سفر جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو سکسیس رہے گی، کامیابی رہے گی، جس مقصد کے لیے بھی آپ سفر کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہوگا۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار اس ہفتے بہتر رہے گا، اگر آپ کی جاب ہے تو اس میں ترقی کے امکانات ہیں، لیکن اتنے روشن نہیں ہیں، معمولی سے ہیں، لیکن اوورآل روزگار کا جو معاملہ ہے، خواہ وہ جاب ہے، خواہ وہ تجارت ہے، یا جو بھی ذریعہ روزگار ہے، اس میں آپ کو اچھا رویہ ملے گا، بہتر رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے
وہ ہے یا سبحان یا رحیم، یا سبحان یا رحیم۔ یہ پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، اور بہتر ہے کہ یہ کھلا اس کو پڑھیں۔ اگر کھلا نہیں پڑھنا چاہتے تو 2 تسبیحاں ضرور پڑھ لیں، یہ بہتر ہے، کبھی بھی پڑھیں دن میں۔ اور اس ہفتے برج سرطان والوں کی جو خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے، یہ دودھ چاول خیرات کریں یا گڑ والے چاول بنا کر خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہے اس ہفتے یہ خیرات کرنا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کا یہ ہفتہ بہت شاندار، بہت اچھا ہے۔ بالخصوص مالی معاملات میں ان کو کافی ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی اچانک دھن دولت کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں زورا بیٹھا ہے اور اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب نئے تعلقات جو بھی بنیں گے وہ فائدہ مند ہوں گے اور بہتر ہوں گے، اور نئے تعلقات بنیں گے بھی ضرور۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اور کیت بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھر کے معاملات جو ہیں، فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے، عزت آبرو کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہاں، تھوڑی سی گھر کے معاملے میں آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو 5ویں خانے سے آپ کی تعلیمی معاملات نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی اپنی تعلیم پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری اس کو 12ویں نظر سے اس خانے کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کا اپنا گھر ہے، تو یہ 12ویں نظر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو ان کو اپنے تعلیمی معاملات پر ذرا توجہ درکار ہے، اپنی اولاد کے معاملات پر بھی توجہ درکار ہے، اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو یہ اس میں بھی اپنا ٹائم سپینڈ کریں، بہتر وقت دیں، ان سے گپ شپ بہتر انداز سے لگائیں۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں برج اسد والوں کا، یعنی برج اسد والوں کا 6واں خانہ جب دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل بیٹھے ہیں، تو کوئی پیٹ کی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ذرا کھچے کھچے سے رہیں گے، لیکن ٹھیک رہیں گے۔ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جھگڑا ہو جائے، ایسا نہیں، کھچے کھچے سے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک رہیں گے۔ جب میں 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے۔ آپ کی فیصلہ سازی بہت اچھی جا رہی ہے، اور منصوبے بھی نئے جو بن رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، فائدہ دے جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں، کامیاب سفر رہے گا، سکسیس رہے گا۔ اور جب میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، اور چاند اس خانے کو 10ویں نظر سے دیکھ رہا ہے، تو گویا روزگار کے معاملے میں آپ کو تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محنت اور بھاگ دوڑ کی ضرورت ہوگی۔ کچھ کھچاؤ بن سکتا ہے، کچھ تنگی آ سکتی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ وقتی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا۔ برج اسد والوں کی جو اس ہفتے تسبیح ہے وہ یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اس کو کھلا پڑھیں، کچھ گن کر نہ پڑھیں، کھلا پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، سوتے پڑھیں، ہر طرح سے پڑھیں۔ ان کا یہ پڑھنا بہت بہتر ہوگا۔ اور برج اسد والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ نقدی خیرات کریں، نقد خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، بہت ہی ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے گی، اور ان کے جو شخصیت ہے وہ بھی متاثر کن رہے گی۔ اور جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات میں بہتری کے امکانات روشن ہیں، نئی ترقی ہو سکتی ہے، نیا کوئی ایسڈ بن سکتا ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں برج سنبلہ والوں کا تو یہاں سورج اور عطارد بیٹھے ہیں، تو نئے تعلقات بنیں گے، جبکہ پرانے تعلقات میں کوئی تھوڑی سی کھچاؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں
تو چوتھے خانے سے آپ کی فیملی کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے رہیں گے، ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ وقت گزرے گا۔ اور جب میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل بیٹھے ہیں، آپ کے تعلیمی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، آپ کے اولاد کے معاملات بھی اچھے چل رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے افیئرز بھی اگر کوئی ہیں تو وہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے یہ بہتر رہیں گے، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک کھنچاؤ سا نظر آتا ہے، معمولی سا کھنچاؤ رہے گا، باقی معاملات ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کو فیصلوں میں اور منصوبوں میں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، ابھی تھوڑا عرصہ رک جائیں، نہ کریں، بہتر ہے۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو روحانی معاملات ہیں وہ صحیح نہیں بڑھ رہے، یہ دعا کی طرف توجہ دیں، اور اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ امیجیٹ ہو جائے گا، جلد ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ٹھیک رہیں گے، سموتھلی چلتے رہیں گے۔ اور برج سنبلہ والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ ہو یا کریم ہو، یا اللہ ہو یا کریم ہو۔ اس کی 2 تسبیحیں کسی بھی وقت پڑھیں، بہتر ہے، اس ہفتے ضرور پڑھیں یہ۔ اور برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، بزرگوں کی ٹہل سیوا کریں، ذرا انہیں دبا وہ دیں، اس طرح کی، یہ ایسا کرنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ برج میزان، اب آ جاتے ہیں برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ، پہلے 2 دن تو ذرا تنگ ہیں، لیکن بعد میں ہفتہ پورا بہترین گزر جائے گا، شاندار گزرے گا، بلکہ عیش و عشرت میں گزرے گا۔ اور ان کے دوسرے خانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سورج اور عطارد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے جو مالی معاملات ہیں ان میں خوب ترقی ہوگی، بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ابھی بنیں گے نہیں، پرانے تعلقات فائدہ مند رہیں گے۔ اور جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو فیملی میں بڑے بڑے کام ہونے کے منصوبے بن سکتے ہیں، اور پیار اور محبت سے وقت گزرے گا۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بڑے اچھے گزر رہے ہیں، بہترین ہو رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی بڑے اچھے، قابل فخر ہو رہے ہیں، اور افیئرز بھی بہتر بلکہ ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج دلو کی حکومت ہے اور زحل امیجیٹ پچھلے خانے میں بیٹھا ہے، تو ان کے جو تعلیمی معاملات میں نے بتائے کہ اچھے ہوں گے۔ اور چھٹا خانہ جب دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، تو گویا بلڈ پریشر کے امکانات ہیں، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے زوجین کے درمیان جو معاملہ ہے وہ بہت پیارا اور بہترین ہو جائے گا پہلے کی نسبت۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی یہ نئے فیصلوں سے پرہیز کریں، قطعی پرہیز کریں، اور منصوبہ سازی سے بھی یہ پرہیز کریں۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات جو ہیں وہ ابتدائی ہفتے کے ابتدائی حصے میں ذرا تنگ رہیں گے، جبکہ ہفتے کے آخری حصے میں بہت بہتر ہو جائیں گے۔ برج میزان والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیں یا چھوٹا درود پڑھیں، جو بھی دل کرے آپ، درود پاک کا پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور جو برج میزان والوں کی اس ہفتے کی خیرات ہے وہ خیرات ہے کہ یہ روپوں کی صورت، نوٹوں کی صورت میں، یہ سکوں کی صورت میں خیرات نہ کریں، روپوں کی صورت میں یہ خیرات کریں۔
اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، عزت، آبرو اور گڈ لک کے ساتھ یہ ہفتہ ان کا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اور عطارد ان کی لگن میں بیٹھے ہیں اور چاند ان کے 11ویں خانے سے ان کو تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت پازیٹیو رویہ ہے۔ ان کی عزت، ان کے معاملات زندگی بہت بہتر رہیں گے۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی رویے بڑے مضبوط اور مستحکم رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل اپنا رنگ دے رہے ہیں۔ نئے تعلقات بنیں گے آپ کے، اور صاحب علم لوگوں میں آپ کے تعلقات بنیں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے جو معاملات ہیں یا گھر بار کا جو معاملہ ہے وہ بڑے اچھے رہیں گے، لیکن تھوڑا سا دباؤ اور کھچاؤ کے ساتھ یہ معاملہ رہے گا۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے۔ تعلیمی معاملات اچھے رہیں گے، اولاد کے معاملات اچھے رہیں گے، البتہ آپ کے جو افیئر کے معاملات ہیں ان میں تھوڑی سی آپ کو جد و جہد اور تھوڑی بھاگ دوڑ اور تھوڑی ٹینشن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی کے حوالے سے ان کا معاملہ نظر آتا ہے، وہ بہتر رہے گی صحت اس ہفتے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو اپنا رنگ دے رہا ہے، تو فیملی میں تھوڑا سا کھچاؤ، بیوی زوجین کے درمیان کچھ کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو منصوبہ سازی ان کی نہایت اعلیٰ ہے، اور فیصلے بھی ان کے بہت اعلیٰ اور بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور کامیاب فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، روحانی معاملات بھی ان کے بڑے اچھے ہیں۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار، خواہ یہ کسی بھی روزگار سے منسلک ہیں، اس میں ان کو ترقی ہوگی۔ برج عقرب والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ اس کی 2 تسبیحاں پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور برج عقرب والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ یہ 7 اناج خیرات کریں، کوکنگ آئل خیرات کریں یا گھی کی خیرات کریں۔ ان کے لیے ان 3 خیراتوں میں سے کوئی ایک بھی خیرات کرنا بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ ان کے جو مالی معاملات ہیں ان میں تیزی سے ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ ابھی اپنی پرانے تعلقات تو مضبوط کھڑے رہیں گے، جبکہ کوئی نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے۔ مریخ کی وجہ سے ان کے جو گھر کے معاملات ہیں وہ تھوڑا دباؤ کا شکار رہیں گے۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بڑے اچھے رہیں گے، اولاد کے معاملات اچھے رہیں گے، جبکہ افیئرز کے معاملات ان کے کچھ اتنے اچھے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، کچھ ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے، احتیاط سے معاملات آگے بڑھائیں۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو گلے کی کوئی تکلیف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان بھی ایک کھینچاؤ کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے فیصلے بہتر رہیں گے، ان کے منصوبہ جات جو ہیں وہ کامیاب رہیں گے، اور منصوبہ سازی بہتر رہے گی۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر ابھی ان کو نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا عرصہ یہ رک جائیں، بعد میں یہ سفر کریں۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہت ہی اعلیٰ رہیں گے، بہت اچھے رہیں گے۔ برج قوس والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کا ورد، کھلا ورد کریں، بہتر ہے ان کے لیے یہ ورد کرنا۔ اور جو اس ہفتے ان کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ یہ پکا ہوا کھانا
خیرات کریں، پکا ہوا کھانا خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ بڑا اچھا ہے، ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہو رہی ہے، ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مالی معاملات بہتر رہیں گے، نئے تعلقات، مریخ یہاں بیٹھا ہوا ہے، نئے تعلقات ڈیولپ ہو سکتے ہیں، بہتر تعلقات ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے۔ اور چوتھے خانے سے ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ ذرا گھر بار کے معاملات میں تھوڑی بھاگ دوڑ کرنا پڑ سکتی ہے، آپ اپنے گھر کو نئے انداز سے بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، ان کو اپنی تعلیم پر توجہ کی ضرورت ہے، اپنی اولاد پر ان کو توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر کسی کا افیئر چل رہا ہے تو اس میں بھی اس کو خاص توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ مشکل میں آپ پڑ سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ رہے گا۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے بہتر رہیں گے، اگر کسی کے ساتھ کوئی مقدمہ بازی چل رہی ہے تو وہ بھی کامیابی کی طرف آئے گی۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی بڑی اچھی چل رہی ہے، آپ کی عقل و دانش اس وقت بڑی کھل کے کام کر رہی ہے۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اپنا رنگ دے رہا ہے، تو آپ کے روحانی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہوں گے، اور آپ کے جو اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے بہترین سفر ہوں گے، سکسیس سفر ہوں گے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار بہتر رہے گا، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ برج جدی والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف کا ورد رکھنا ان کے لیے بہتر ہے اس ہفتے۔ اور برج جدی والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے جی، ان کو خیرات کرنا چاہیے کہ یہ کوئی کمبل یا کوئی کپڑا خیرات کریں، اس ہفتے ان کا یہ خیرات کرنا بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کا یہ ہفتہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، بھاگ دوڑ کے ساتھ یہ ہفتہ رہے گا، جبکہ مالی معاملات جو ہیں وہ مضبوطی سے جمے رہیں گے، اور کچھ ترقی کے بھی امکانات ہیں۔ اور جب ان کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ڈیولپ ہوں گے، اور جب ان کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی اور گھر کے جو معاملات ہیں ان میں تھوڑا سا آپ دباؤ کا شکار رہیں گے۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات، اولاد کے معاملات بہت بہتر رہیں گے، ان کے افیئرز بھی ٹھیک رہیں گے۔ اور جب میں ان کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، مقدمہ بازی کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، سموتھلی چلیں گے۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا آپ کے جو خاص قسم کے فیصلے ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے، اور اگر آپ کوئی منصوبہ سازی کر رہے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند رہے گی، بہتر منصوبہ بنا سکتے ہیں آپ۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کے جو روحانی معاملات ہیں وہ انتہائی عروج پر ہوں گے، اس وقت بہت بہتر ہوں گے۔ اور آپ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی روشن نظر آ رہی ہے، اور بالخصوص کوئی روحانی سفر یا مذہبی نوعیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت اچھا رہے گا۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو کاروبار زندگی جو ہے وہ بہت بہتر رہے گا۔ کسی قسم کا بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، جہاں سے بھی آپ کا معاشی معاملہ چل رہا ہے تو وہ بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس ہفتے برج دلو والوں کی جو تسبیح ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اس کا پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر یہ تسبیح کرنا چاہیں تو ایک تسبیح کر لیں، اگر کھلا پڑھنا چاہیں تو وہ بہت بہتر ہے۔
اس ہفتے برج دلو والوں کی جو خیرات ہے وہ خیرات بنتی ہے جی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8، ہاں اس ہفتے ان کی خیرات بنتی ہے کہ یہ دال چاول بنا کر یہ خیرات کریں، ان کے لیے یہ خیرات کرنا بہتر ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے جی۔ ان کی لگن میں ان کے اپنے گھر میں مریخ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بڑا بہادری کے ساتھ آگے بڑھیں گے اس ہفتے، ہمت اور تگ و دو کے ساتھ، بہترین پاور کے ساتھ یہ آگے بڑھیں گے اس ہفتے، یہ اسی طرح رہیں گے۔ مالی معاملات جو ہیں یہ بہتر رہیں گے، ان کی اپنی گرپ میں رہیں گے، نئے اگر اضافے نہیں ہو رہے تو پرانے ضائع بھی نہیں ہوں گے، نئے تعلقات نہیں بنیں گے، اور پرانے تعلقات میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھر اور فیملی کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی سمجھداری سے آگے بڑھیں گے، بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات، اولاد کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور بالخصوص اگر آپ لوگوں کا کوئی افیئر ہے تو وہ بھی نہایت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور خوشکن رہے گا۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ گزرے گا، کوئی بڑا پرابلم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، تو زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے، اگر کوئی مقدمہ بازی ہے تو وہ بھی بہتر رہے گی۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، تو آپ کوئی بھی فیصلہ کریں یا کوئی بھی منصوبہ بنائیں اس میں آپ کو آنکھیں بند کر کے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد بیٹھے ہیں، آپ کے روحانی معاملات بھی ٹھیک چل رہے ہیں، اور آپ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو جائے گا اور کامیاب سفر رہے گا، بہت ہی کامیاب سفر رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج قوس کی حکومت ہے اور مشتری صحیح جگہ بیٹھا ہوا ہے، تو روزگار اور جاب کے جو معاملات ہیں، تجارت کے جو معاملات ہیں وہ بہتر اور سموتھلی چلیں گے، شدت کے ساتھ نہیں چلیں گے لیکن بہتر اور سموتھلی چلیں گے۔ برج حوت والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، اس کی ایک تسبیح پڑھنا ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اور جو اس ہفتے برج حوت والوں کی خیرات ہے وہ خیرات یہ کریں کہ یہ گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا کے، کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے یہ خیرات کریں، میٹھا زردہ بنا لیں، جلیبیاں بنا لیں، لڈو دائیں بائیں کوئی بھی میٹھی چیز یہ خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کیجئے، میں ان کا ضرور جواب دوں گا۔ نیچے اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے میرا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے، میں فون پہ بات کر سکتے ہیں، میں جواب دوں گا، ضرور دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔